प्यारे पाकिस्तान, आज प्रोग्राम के स्टार्ट में ही हमने आपको एक टास्क दिया था और वो टास्क ये था कि आप लोगों ने अपने इलाकों में, अपने इर्द गिर्द, इनफैक्ट अपने घर में भी अक्सर औकात होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो आपके घर में, आपके इलाकों में कहीं पर भी कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे यंगस्टर्स हैं या कोई भी ऐसा इंसान है जिसमें कोई टैलेंट है जो कि आपको लगता है उसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, राइजिंग पाकिस्तान आपका शो है और वो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम वो टैलेंट जो है उसको हाईलाइट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम में बुलाएं, ऐसी यूनिक स्टोरीज़ जो हैं वो हम इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और अगर प्रोग्राम में हम नहीं बुला सकते हुए तो यकीनन हम आपको आपके जो मैसेजेस हैं वो हम ऐड करेंगे। आज भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हम लेकर आते रहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में, तो आज भी ऐसी ही कुछ स्टोरीज़ आपके लिए लेकर। स्टोरीज़ मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि 3 लोगों को आज हमने बुलाया है जी। 2 ट्विन बहनें हैं, इसके अलावा एक और साहब हैं, साहब मैं उनको कह रही हूँ क्योंकि काम उनके बड़े बड़े हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। आज राइजिंग पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स चैम्पियन है। सुबह सुबह आज जी फाइटिंग की बात होगी और मैंने कहा थोड़ा बहुत यहाँ पे डेमो भी हमें दे दें, तो उन्होंने कहा चलें देखते हैं डेमो दे सकते हैं या हम नहीं दे सकते। बहुत जल्दी है, मुझे पता आपको सुबह से मैंने बहुत ज़्यादा एक तमीद बांधी हुई है कि आज इन 3 लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। सुबह सुबह जी, सुबह सुबह फाइटिंग की बात होगी, यहाँ पे मिलवाते हैं आपको, स्टूडियो में भी मिलवाएंगे उनसे, लेकिन इससे पहले ज़रा इस वीडियो के थ्रू आपको मिलवाते हैं हम। वी बिलीव कि लड़कियां हर फील्ड में लड़कों के शाना बशाना चल सकती हैं, चाहे वो मिक्स मार्शल आर्ट ही क्यों ना हो। मैं मनीषा मैं मलिहा और हम दोनों ट्विन्स हैं। पर रुझान था कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे हम अपने और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकें। हमने ये देखा कि एमएमए के जरिए लड़कियों को डिसिप्लिन, फिटनेस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस सिखाया जा सकता है, जो हर लड़कियों के लिए बहुत अहम है। और ये डिसाइड किया कि हम खुद ट्रेनिंग हासिल करें, इस स्पोर्ट्स में एक नाम बनाएं और बाकी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन जाएं। टूर्नामेंट जीत कर आए तो वही लोग जो हम पर तनकीद करते थे वही हम पर फख्र करने लगे। 2015 में अपना पहला नेशनल खेलने के बाद हमने फेसबुक ने इंस्पिरेशन। जनाब, आपने देखी वीडियो फाइट, सुबह सुबह आपने देख ली। अब क्या आप स्टूडियो में फ़ाइट देखना चाहते हैं ये भी हमें बताएं, साथ साथ हम इनको करेंगे और बताएंगे। लेकिन अभी आपकी मुलाकात हम करवाते हैं 3 लोगों से, और वो 3 लोग हैं जिनका हमने आपको बताया था कि हमारे पाकिस्तान के स्टार्स हैं, वो टैलेंट हैं जिनको हमने सोचा कि हम राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है उसको हाईलाइट करें, उसको प्रमोट करें। और अभी हमने सोचा कि हम आपकी फाइनली इनसे मुलाकात करवाते हैं, पाकिस्तान का नाम किस तरह से रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे हम मलिहा से। मलिहा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है मनीषा ने। मनीषा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमें ज्वाइन किया है सैयद मीर हमजा ने। कैसे हमजा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एम्पावर्ड फील करें? आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, 2 ख़वातीन के साथ एम्पावर्ड फील करें? जी मैम, बिल्कुल। माशाल्लाह से आप दोनों बहनें हैं, राइट? ट्विन्स हैं आप दोनों। पहचानना वैसे थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, शक्लें भी काफ़ी मिलती हैं, कन्फ्यूजन वैसे सबको होती होगी, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्साइटेड है आज बहुत अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए राइजिंग पाकिस्तान में? जी, वेरी मच। वेरी मच। ओके जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मलिहा आपसे स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट किया आपने मार्शल आर्ट्स? ठीक है, मार्शल आर्ट्स बेसिकली सबसे पहले तो इसको डिफाइन करें ना, किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ऐसे कौन कौन सी स्पोर्ट्स इसके अंदर आती हैं? बेसिकली मार्शल आर्ट्स एक स्पोर्ट्स का नाम नहीं है। ठीक है। इसमें जो सारी फाइटिंग की स्पोर्ट्स होती हैं, जैसे टाइकोंडो हो गया, वुशु, किक बॉक्सिंग एंड एमएमए, इस सब को मिला के हमारे पास मार्शल आर्ट्स पड़ता है। बेसिकली हम लोग टाइकोंडो के प्लेयर्स थे। ओके। हमने अपनी जर्नी मार्शल आर्ट्स में टाइकोंडो से स्टार्ट की थी। इन द एज ऑफ 14 वी स्टार्ट आवर करियर इन फाइटिंग। ओके। सो फॉर द फर्स्ट टाइम 2015 में हमने अपना फर्स्ट नेशनल खेला इस्लामाबाद में। तब हमने आई गेस 2 मंथ्स की ट्रेनिंग ली थी। तो हम अपने कोचेस के साथ अपने इलाके को, हुंजा द नॉर्दर्न एरिया, उसको रिप्रेजेंट करने आए थे। ठीक है। तो उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स की टीम आई थी, सारे वेल एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे जिन्होंने इंटरनेशनल टूर्स किए हुए थे और पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया था। एट दैट टाइम वी आर जस्ट अ बिगनर्स। ओके। सो हमने पहली बार पार्टिसिपेशन थी तो नर्वसनेस तो थी हमारे अंदर, ऑब्वियसली जब भी कुछ आप स्टार्ट करते हैं और नई चीज़ थी ना एक तरह से। एग्जैक्टली।
تو وہ ہماری پہلی پارٹیسپیشن تھی. تو اس میں ہمارا فرسٹ نیشنل میں ہم دونوں نے برانز میڈل لیا تھا گلگت بلتستان کے لیے, اور ہم نے ایٹ دیٹ ٹائم آرمی کو بیٹ کیا تھا. تو اس ٹائم کے بعد ہمارے کوچز کو اور ہماری فیملی اور ہماری سوسائٹی کو پتہ لگا کہ ہاں ان لڑکیوں کے اندر کی پوٹینشیل ہے, وی مسٹ ہیو ٹو سپورٹ دیم. سب نے بیسیکلی سیریس لینا اس ٹائم پہ سٹارٹ کر دیا. منیشا آپ سٹوری ابھی ہم کنٹینیو کریں گے, ساتھ میں چاہوں کہ سب کی زبانی ہم سنیں. اچھا منیشا, آپ نے کب سے سٹارٹ کیا, کتنی ایج سے؟ میں اور میری ٹوین ملیحہ ہم دونوں نے اسٹارٹ سیم ہی ایج میں کیا تھا. 7 ایئرس میں ہم دونوں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنی فائٹنگ کیریئر, کیونکہ ہم بچپن سے ہی تھوڑے ڈیئرنگ سے تھے. وی آر ناٹ لائک نارمل گرلز, یو کین سے دیٹ وی ہیو سم ڈفرینٹ پوٹینشیلز. تو ہم دونوں نے پہلے ہم نے کافی کرٹیسزم دیکھی جب ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا تھا. تو ہماری فیملی کی طرف سے ہمیں فل سپورٹ تھا. تو ہم دونوں نے 7 ایئر جب ہم لوگ 7 سال کے تھے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد 2 منتھس میں ہم لوگوں نے ٹریننگ لی. اس کے بعد ہم لوگوں نے نیشنل پہ کمپیٹ کرنے کے لیے ہم نیشنل پہ آئے تھے. ٹھیک ہے, 2 منتھس کی ٹریننگ کے بعد, اور بہت کم لائک 7 ایئرس ہو گئے آپ لوگوں کو اب اسٹارٹ کیے ہوئے اور سیکھتے ہوئے. تو اب تو ماشاء اللہ سے کوئی بھی سامنے آئے اس کو آپ تو الحمدللہ بالکل. اچھا, باقی آپ بات کریں گے تھوڑا ٹریننگ کے اوپر بھی کہ کس طرح سے باقی لوگوں کو بھی آپ ٹریننگ دیں. اس سے پہلے حمزہ کی طرف ہم آئیں گے. حمزہ, آپ کی کیا سٹوری ہے, کیسے سٹارٹ کیا یہ, اور کیسے پتہ لگا کہ انٹرسٹ اسی اسپورٹس میں ہے آپ کا؟ ویسے مجھے بچپن سے ہی شوق تھا مارشل آرٹس کی. تو جیسے کہ ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے تھے جیکی چین اور بروس لی کے. دوسرا یہ کہ کلبز وغیرہ میں جا کر دیکھتے تھے باقیوں کو کہ پریکٹس کر رہے ہیں, تو اسی سے شوق لگ گیا ہمیں کہ بھئی ہم نے کرنا ہے اسی کا. تو آہستہ آہستہ 8 ایئرس کی عمر سے لے کر قریباً 15 ایئرس تک تو ویسے ہی کوئی بھی کلبس میں نے جوائن نہیں کیا تھا, ویسے اپنے سے پریکٹس کر رہے تھے. جی ہاں, جب تھوڑی سی سمجھ آئی انسٹیٹیوٹس میں ہم جا کر وہاں پر اکیڈمی میں جا کر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہاں پر ہمیں پلیٹ فارم مل گیا. تو اسی طرح ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی. تقریباً 2016 میں میرا فرسٹ چیمپئن شپ تھا نیشنلس کی, اس میں میرا سلور بنا تھا. اور سیکنڈ میں درمیان میں کافی گیپ بھی لگا تھا کیونکہ کچھ ایشوز تھے, وہاں پر میں پرفارم نہیں کر پایا تھا. تقریباً 2021 کو ویسے 2021 کو پشاور میں کوئٹہ میں دوبارہ نیشنل ہوا تھا, تو اس میں میرا برونز آیا. اچھا, زبردست, کیا بات ہے جناب. یہ تو اتنی چھوٹی ایج میں اتنے بڑے بڑے کام, گولڈ میڈل, سلور میڈل. آپ دونوں نے کون کون سے میڈلس ابھی تک ون کیے؟ میرے 5 گولڈ ہیں, 2 سلورز اینڈ 4 براؤنز. ارے واہ, زبردست. نیشنل لیول پہ میرے 4 گولڈ ہیں, 3 سلور ہیں اور 5 براؤنز. یہ پڑھائی میں بھی آئے ہیں کبھی؟ جی الحمدللہ, وی بوتھ آر پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس. ارے واہ, زبردست. حمزہ, آپ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ الحمدللہ پڑھائی کے لحاظ سے پہلے میں بتا دوں کہ میں سائیکالوجی کر رہا ہوں. اچھا. دوسری بات, میڈلس کے لحاظ سے آپ نے پوچھا تھا یہاں پر, تو نیشنلز میں 2 بار میں نیشنلز کھیل چکا ہے, ایک میں سلور ہے, ایک میں برونز ہے. لیکن یونیورسٹی لاہور گریجویٹ یونیورسٹی کو میں نے 2 بار ریپرزینٹ کیا ہے HEC میں سے, اس میں ان دونوں میں میرا گولڈ ہے. اور باقی جو آل بلوچستان وغیرہ میں نے کھیلا قریباً 6 to 7 ٹائمس 8 ٹائمس میں نے آل بلوچستان کھیلا. الحمدللہ ان میں قریباً 4 گولڈ اور باقی سلور برونز ہے. زبردست. حمزہ نے کہا میں پیچھے نہیں رہوں گا, میں بتا کے رہوں گا کہ میں نے کیا کیا. وینکے بھائی, آئی ایم سو امپریسڈ. اتنی ایج میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آگے چلنا کیسے ہے, کریئر کو کیسے لے کے چلنا ہے, کس چیز میں پرسو کرنا ہے. لیکن آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے ڈریم اپنی دیکھی اور اس کو فلفل کیا, اور اتنے اچھے طریقے سے کیا کہ پاکستان کو آپ لوگ اب انٹرنیشنلی جو ہے وہ کر رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. تو ہم تو میں تو اس وقت بہت زیادہ پرائڈ فیل کر رہی ہوں کہ بھئی زبردست, ہماری ینگسٹر سب اس طرح کے. اچھا جی, ملیحہ جب سٹارٹ کی جرنی تو کیا تھا, سپورٹ ملی, زیادہ ملی وہاں سے یہاں تک پہنچے ماشاء اللہ سے, تو سپورٹ تو ڈیفینیٹلی ساتھ ہوگی. فار دا فرسٹ کرٹیسزم ہم کہہ سکتے ہیں ایک جرنی کی, یا کسی بھی چیز کی فلیور کہہ سکتے ہیں, کرٹیسزم یا وکٹریز. تو پہلی بار کرٹیسزم ہم بھی شکار ہوئے کرٹیسزم کا. ٹھیک ہے. سوسائٹی کے لیے یہ ایک نیا تھا کہ اسپیشلی فیمیلز مارشل آرٹس میں آئیں. ٹھیک ہے. اور ان ناردرن ایریا, تو سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنا یہ تھوڑا مشکل تھا. تو فار دا فرسٹ
ہم شکار ہوئے کرٹیسزم کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے ہی ہم نے نیشنل میں اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کیا اور انہیں پراؤڈ فیل کرائے نیشنل لیول پہ آفٹر فیو ٹائم پیریڈ ٹریننگ کے بعد, تو انہیں پتہ چلا کہ ہاں ان لڑکیوں کے پاس پوٹینشیل ہے, تو وی مسٹ ہیو ٹو سپورٹ دیم. اس کے بعد سے ہمارے علاقے کے لوگ, ہماری فیملی جہاں پہ بھی ہیں, جسٹ بیکاز آف آور فیملی سپورٹ اور ہمارے علاقے کے سپورٹ کی وجہ سے. زبردست. اور ایسا ہی ہے منیشا کہ بعضوں کا جب آپ ایک چیز کو ایک اسٹیریوٹائپ ہوتی ہے اس کو بریک کرنے کے لیے محنت جو ہے وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو مائنڈ میں آلریڈی چل رہا ہوگا کہ یہ اسٹیریوٹائپ بریک کرنا ہے, اس طرح سے آگے بڑھنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور سب کو منوانا ہے کہ ہاں ہمارے اندر پوٹینشیل ہے. یہ سوچ بالکل ایسا ہی تھا. ہم لوگوں نے اسٹارٹنگ ہی اسی سے لی تھی کہ کچھ کرنا ہے, ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے اور پروو کرنا ہے کہ یس گرلس کین ڈو اینی تھنگ اف دے ہیو پوٹینشیل. تو ہم لوگوں نے جب اسٹارٹنگ کی تھی تو بہت کرٹیسزم ملا, ایون ہماری فیملی سپورٹ فرسٹ ٹائم. ہمارے پیرنٹس تو سپورٹ کرتے تھے لیکن ہمارے بھائی فرسٹ ٹائم ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تھے, کیونکہ ایز یو نو دیٹ کہ زیادہ تر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی اسپورٹس کی طرف جاتی ہے تو اس کی اسٹڈیز رہ جاتے ہیں, جب وہ اسٹڈیز کی طرف جاتی ہے تو اسپورٹس اور یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہے, اس کے بعد جو کرنا ہے. تو ہم لوگوں نے جب اسٹارٹ کیا تو ہم اپنے بھائی سے چھپ کر جاتے تھے اپنی اکیڈمی ٹریننگ کرنے کے لیے. پھر وہاں سے ہماری جرنی اسٹارٹ ہوئی کہ ہم نے کرنا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے. ہارڈ ورک اور یہ پیشن ڈٹرمنیشن ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے پہلے سے بری ہوئی تھی, تو ہم لوگ ہمیشہ ہی ہم اپنے بھائی سے چھپ کر اکیڈمی جاتے تھے ٹریننگ کرنے. نیچرلی جو ہے وہ بالکل بالکل زبردست آپ لوگوں نے کر دکھایا. اس کا ہم سب لڑکوں کو بھی اکثر اوقات میں دیکھیں سننے کو ملتا ہے کہ اچھا پڑھائی میں رہ جائیں گے, اگر اس طرح سے اسپورٹس میں چلیں گے, کیا پروفیشنلی لے کر چل رہے ہیں اسپورٹس میں. پڑھائی والے سوال کو آپ نے بہت اچھے سے اگنور کر دیا لیکن پھر بھی نہیں, میں نے اگنور نہیں کیا. اچھا اگنور نہیں کیا, ٹھیک ہے. بات ایسی ہے کہ میرا تعلق جو ہے نا وہ کافی بیکورڈ علاقے سے ہے, کوئٹہ. وہاں پر پڑھائی کا نظام بھی صحیح نہیں ہے, سرکاری اسکولز کے ماحول بھی آپ جانتی ہیں کہ کیسی ہیں, صحیح. تو پڑھائی کے لحاظ سے گھر والوں نے زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا جی آپ نے کرنا ہے پڑھائی پہ دھیان دینا ہے, اور ساتھ میں صرف پڑھائی کرنا تو ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. بالکل. تو شوق ایسی ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ میرا یہ شوق ہے, میرا پیشن یہ ہے, میں نے یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے, آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے, ویسے پڑھائی پہ زیادہ دھیان دینا ہے اور گیم پہ کم. میں نے کہا دونوں پہ برابر میں نے بیلنس کر کے چلیں گے, دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. تو بیلنس تو ہوا نہیں ویسے, صحیح, پھر بھی کر پائے تھوڑا بہت, کر پایا, مینیج کر پایا میں نے. جو آپ کا انٹرسٹ تھا, وہی بات میں ان سے بھی کہہ رہی تھی کہ جو آپ کا انٹرسٹ تھا, آپ کا جو ڈریم تھا, آپ اس کو فلفل کر رہے ہیں, یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ماشاءاللہ پاکستان کو جس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا, اور آگے بھی بہت کچھ آپ کرنے والے ہیں. ابھی آپ کے پلان سے کافی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس لحاظ سے تو بہت زبردست. اور اتنی کم ایج میں آپ لوگ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اور اتنی چیزیں کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میرا مین سوال جو ہے وہ ابھی میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, اس پہ ہم تھوڑی ڈسکشن کریں گے کہ باقی کمیونٹی کے لیے آپ لوگ کیا کریں, آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, اس سب کے بارے میں ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے جی رائزنگ پاکستان.